أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام. خیریت سے آپ سبھی کے سلام. خوب ہستی سکینہ میم آپ ٹھیک ہیں؟ وسیع احمد، راغب، چراغ، شارف، غلام علی، علی اصغر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر مقدماتی میں اس چیز کے بارے میں 9ویں درس میں کہ قرآنی قصوں میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے نارملی جو اور قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس سے ایسے امتیاز اور برتری حاصل ہے. پرانی قصوں کو کن خصوصیات کی وجہ سے برتری حاصل ہے، یعنی پرانی قصے اور داستانوں میں ایسی کون سی روش اور کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ برتر ہیں. ان میں سے ہم نے نمونوں کے طور پہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ پرانی قصے کبھی کبھی خلاصتاً قصہ بیان کر کے کچھ آیتوں میں پھر اس ڈیٹیل میں بعد میں جاتے ہیں، یعنی قصہ پہلے ہی خلاصتاً بیان کر دیتے ہیں بعض قصوں میں پھر ڈیٹیل میں. قرآن کی قصوں کی کچھ کی خصوصیات یہ ہے کہ کہیں پہ نتیجہ پہلے بیان کر دیتے ہیں، جیسے جناب یوسف کے خواب دیکھا تو بتانا مات اور تمہیں یہ 11 ستارے تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے جھکیں گے اور یہ چاند ستارے میں اور تمہاری ماں ہیں جناب آپ تم نے بتایا. تو یہ سب پورے قصے کا نچوڑ نتیجہ پہلے ہی بیان کر دیا، پھر اس کے بعد قصہ ڈیٹیل میں. اسی سے بات چل رہی تھی. اسی سے ایسا ہی قصہ جناب موسیٰ کا بھی ہے کہ نتیجہ پہلے نتیجے کی طرف اشارہ پہلے کر دیا، پھر اس کے بعد خلاصتاً کر کے بیان کیا. جیسے پہلے مقدمتاً بیان کر دیا، پھر تفصیلی حالات زندگی کا آغاز آپ کے بچپنے سے ایسے ہوا. پھر تیسری خصوصیت کیا ہے قرآن قصوں کی؟ بعض قصے ایسے ہیں، ایک تو طور دیکھیے بیان کرنے کا طریقہ لمبا چھوٹا بڑا ہونے کے اعتبار سے تو خصوصیات ہیں ہی قرآن کی الگ الگ طریقے کے. یہ اور خصوصیات ہیں کہ کچھ قصے نتیجہ پہلے ذکر کر کے پھر قصہ بیان، کسی قصے میں بولیے خلاصتاً پورا قصہ پہلے بیان کر کے ڈیٹیلز میں بعد میں. تیسری خصوصیات یہ ہے کہ جو قرآن واقعات ہیں قصے ہیں ان کے اسباب و وجوہات، قرآن کا قصہ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا راز کیا ہے وہ بتایا نہیں، بعد میں کہیں بیچ میں جا کے کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے وہ بعد میں بتاتا ہے. یہ بھی ایک خصوصیات میں سے. قرآنی قصوں کے بیان میں قرآن کی ایک روش یہ ہے کہ کہیں کہیں واقعات رونما ہونے کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں پیش آئے ہیں ان کے اسرار اور رمز کو بھید کو نہ صرف مخاطبین سے جو پڑھ رہے ہیں جن سے مخاطب ہوئے ہیں بلکہ خود واقعے کے کرداروں سے بھی راز میں رکھے گئے ہیں. جو آپ کا جو ہے جو قصہ کہانی ہے اس کے اندر جو کریکٹر ہے خود اس قصے اور داستان کا راز ان سے بھی پوشیدہ ہے، بھید بعد میں جا کے کلیئر کھلتا ہے کہ اس کا راز کیا تھا. اور کچھ مدت گزرنے کے بعد جب مخاطبین کے ذہن میں پوری طرح وہ آمادہ ہو جاتا ہے اچانک اس قصے اور داستان کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اس کا بہترین نمونہ ایک عبد صالح کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی کا واقعہ ہے کہ ایک عبد صالح یاد ہے کون تھے عبد صالح؟ کریکٹر کا نام نہیں ہے، کریکٹر کا اس میں نام نہیں ہے لیکن تاریخ سے پتہ لگتا ہے جناب خضر تھے، جناب خضر نبی جناب موسیٰ کی ہمراہی. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کہا کہ میں میرے باتوں پہ جو میں کروں تم سوال نہیں کرو گے. جناب موسیٰ سے بے چین ہو جاتے تھے ہر واقعے کے بعد، فوراً 3 سوال جب نہیں ایک بار برداشت کیا 2 بار برداشت کیا، تیسری بار میں کہا ھذا فراق بینی، یہی لفظ ہے ھذا فراق بینی و بینکم، اب تو میرے وہی ایک جگہ ہے تو انہوں نے دیوار گرا دی، ایک جگہ ہے تو کشتی میں سوراخ کر دیا. پھر انہوں نے اس کے جواب دیے راز کے، راز خود نہیں پتا، واقعہ چل رہا ہے واقعہ ہو رہا ہے سب کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. خود ہم سے تو راز ہے ہی، شروع میں تھوڑی پتا ہے کیا ہوا، بعد میں آ کے راز کھلتا ہے کہ کیا وجہ تھی، کیوں انہوں نے دیوار گرائی، دیوار چینی، کیوں انہوں نے گری ہوئی دیوار کو چینا جناب خضر نے، کیوں مثلا انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. ہمیں تو چھوڑیے جناب موسیٰ جو کریکٹر ہیں اس کردار کی اس واقعہ کے جو کردار ہے ان سے بھی راز تھی وہ باتیں. بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے بعد میں اچانک سے راز کھلتا ہے، یہ وجہ تھی.
مثلاً جناب موسیٰ کا عبد صالح کے ذریعے نوجوان کا قتل، انہوں نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، مستضعفین کی کشتی میں سوراخ کر دیا جا رہے تھے تو، اور ظالموں کی بستی میں گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر، اس پورا واقعہ ہے، آپ قرآن میں جا کے دیکھیں تو اس کے اثرات سے ناآگاہ تھے خود جناب موسیٰ، ناآگاہ تھے کیا وجہ تھی، کیوں انہوں نے نوجوان کو قتل کر دیا، اعتراض بھی کیا آپ نے اس جوان کو بے گناہ قتل کر دیا، اس کشتی میں سوراخ کر دیا آپ نے، یہ کر دیا جی، گری ہوئی دیوار آپ نے کیوں گرا دی، یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ تو کیوں آپ نے دیوار چن دن کی محنت کر کے، وہ خود نہیں پتا تھا، ہمیں تو چھوڑیے انہیں بھی نہیں پتا تھا، راز بعد میں کھلتا ہے، اس لیے وہ بار بار اعتراض کر رہے تھے ان عبد صالح پہ جو کہ جناب خضر تھے، یہاں تک کہ ناآگاہ اچانک سے ایک دم عبد صالح کو اپنا فیصلہ اس الفاظ میں سنانا پڑتا ہے، ارے دیکھیے میں نے نہیں دیکھا تھا، وہی لفظ ہے ہاذا قال ہاذا فراق بینی و بینک، اب تمہارے اور میرے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اب جدائی، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ اب آگے نہیں رہ سکتے، تمہیں برداشت نہیں ہے، تمہیں برداشت نہیں ہے، بات بات پہ ایک دم سوال کر، بھائی میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو بعد میں بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے، لیکن تمہیں برداشت صبر نہیں، سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس چیز کے اوپر ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تم صبر کی استطاعت نہ کر سکے، صبر نہ کر سکے جن واقعات پہ، سأنبئک بتاویل، اس کی وجہ ریزن میں بتاؤں گا۔ بندہ عبد صالح نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے، یعنی اب تم میرے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس شرط پہ لے کے چلے تھے جو بھی کچھ ہوگا تم سوال نہیں کرو گے، ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ فن قصہ گوئی کی اوج و کمال کی منزل ہے، قصہ گوئی کی یہ اوج کمال اوج پہ پہنچا ہوا ہے بیان کرنے کا، کیسے بھائی قصہ چل رہا ہے، ہم جسے سنا رہے ہیں وہ تو چھوڑیے، جو قصے میں کریکٹر ہے اسے نہیں پتا راز کیا ہے، اچانک سے راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، جب سننے والے واقعات میں مخفی اسرار و رموز سے آگاہی، جو واقعات کے اندر پوشیدہ بھید ہیں، راز ہیں، ان سے جانکاری کے پیاسے اور مشتاق ہوتے ہیں۔ اب بھائی انہیں پڑھتے ٹائم آپ کو بھی شوق اٹھ رہا ہوگا، اور ہم سے زیادہ تو اس ٹائم جناب موسیٰ کو اٹھ رہا تھا، کیوں تم نے سوراخ کر دیا، فوراً جاننا چاہ رہے تھے نا کیا بھید ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، برداشت نہیں ہو رہی تھی ان سے، یہی لفظ ہے کہ جس پہ تم صبر نہ کر سکے اس کی تعویل میں تمہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کتنا، جب ہم اس قصے داستان گوئی کا قصہ گوئی کا کتنا بہترین کمال ہے یہ، کہ آپ قصہ بیان ہو رہا ہے اور اب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا راز اور ریزن کیا ہے، ریزن بھید نہیں معلوم ہے، اچانک سے بھید سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک قصہ اعلیٰ ترین اوج پہ ہے، بلندی پہ قصہ گوئی کی بلندی ہے یہ، تو لہذا آگاہی سے پیاسے اور مشتاق عبد صالح کی عمیق، گہری، ظریف، ہوشیاری والی اور پر لطف جواب سن کر مناظر کے، اس منظر کے جو چھپے ہوئے راز ہیں، بھید ہیں، اس سے حکیمانہ انداز سے پھر واقف ہو جانا کہ کیوں، کیا حکمت تھی دیوار چننے کی، کیا حکمت تھی اس کشتی میں سوراخ کرنے کی، کیا حکمت تھی اس کو قتل کرنے کی، سمجھ میں آیا؟ سبق کا خلاصہ یہ ہوا، مختلف جی ہاں کشتی، آپ جانتے ہیں وجہ کیا تھی سبھی کا، کشتی میں جب سوراخ کیا تو اس میں آگے جا کے دے رکھا ہے بعد میں جب راز کھولے تھے، کشتی میں اس لیے میں نے سوراخ کیا کہ پیچھے ڈاکو آ رہے تھے، وہ کشتی غریبوں کی تھی، کشتی غریبوں کی تھی، پیچھے سے ڈاکو آ رہے تھے، اس کی کشتیاں لوٹتے ہیں، لوٹ رہے تھے، لیکن جب ان کی کشتی میں سوراخ دیکھا تو یہ تو خراب ہے، لوٹی نہیں، ان کی کشتی بچ گئی جی۔ دیوار جو چینی تھی، اس دیوار جو گر گئی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا کسی یتیم بچوں کا، تو یتیم بچوں کی میراث اس میں دبی ہوئی تھی، اس کو چنا تاکہ قتل جو کیا تھا وہ فاسق و فاجر بہرحال۔ تو یہ اب دیکھیے قصہ بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی، تو قرآن کے قصہ بیان کرنے کے الگ روش، قرآن کے جو قصہ گوئی کا جو انداز بیان ہے وہ اس کی خصوصیات ہیں جو اس کو برتر بناتی ہیں نارمل قصہ کہانیوں سے، کہیں پہ قصہ قرآن کا چھوٹا ہے، کہیں درمیانی ہے، کہیں بڑا ہے، کہیں بالکل چھوٹا ہے، اور کہیں قصہ جو کہ نتیجہ پہلے بیان کر دیا بعد میں آہستہ آہستہ قصہ ڈیٹیل، کہیں پہ قصہ نتیجہ پہلے بیان کر دیا پھر قصہ بعد میں، کہیں پہ قصے کا راز ہی نہیں معلوم ہے، مخاطبین تو چھوڑیے خود اس قصے اور داستان کے جو کردار ہیں ان میں سے بعض کو نہیں پتا کہ اس کا راز کیا ہے، جیسا کہ جناب موسیٰ کا پتہ نہیں، بعد میں اچانک سے راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیوں کشتی میں سوراخ کیا تھا،
کیوں اسے قتل کیا تھا اور کیوں دیوار گری ہوئی چنی تھی۔ سبق کا خلاصہ یہ، اور مختلف قرآن کے جو داستان ہیں، قصے ہیں، قرآن کا مختلف انداز بیان جدا، بالکل انداز بیان بالکل جدا، اور خالی یہ نہیں، اس میں ساتھ ساتھ جدا انداز جدا ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت سے نہیں ہٹا ہے، حقیقت بیانی، پیغام نہیں، پیغام کو نہیں چھوڑا ہے، پیغام رسانی بھی ہے، اور اعجازی نظم و ترتیب، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہ خصوصیات ایسی ہیں جو قرآن قصے کو اہم خصوصیات ہیں، جسے برتر بناتی ہیں قرآن قصوں کو۔ تو آپ سے پوچھو کہ قرآن قصوں کی اہم ترین خصوصیات کیا ہیں؟ مختلف انداز بیان، حقیقت بیانی، پیغام رسانی، پیغام بھی پہنچانا، مورل جی، اور اعجازی جو نظم و ترتیب ہے۔ نظم و ترتیب کیا ہے؟ کہیں پہ خلاصہ پہلے، ڈیٹیلز بعد میں، کہیں پہ نتیجہ پہلے، ڈیٹیلز بعد میں، کہیں پہ راز رکھا ہے جی، قصے کے ہدف کو، راز۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کی قصوں کی خصوصیات میں سے ہیں، اور یہ خصوصیات ہیں جو قرآن قصوں کو اور قصوں اور داستانوں کہانیوں سے برتر بناتی ہیں۔ بعض قرآن قصوں کی خصوصیت یہ ہے، بعض جو قرآن قصے ہیں، قرآن قصوں میں سے بعض قصے قرآنی ایسے ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں پہلے خلاصہ، پھر تفصیل، اور بعض میں تفصیل سے پہلے اس کا نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا گیا، کبھی خلاصہ پہلے تفصیل بعد میں، کہیں نتیجہ پہلے تفصیل بعد میں۔ بہت سے قرآن قصوں، بہت سے قرآن قصوں کا خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے والوں کے اندر منتظرانہ کیفیت اور داستان سے لگاؤ کے اسباب۔ قرآن کے اکثر جو قصے ہیں نا، وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والا، سننے والا، اس کے اندر ایک وہ رہے کہ بس مجھے پتہ لگ جائے، شوق رہتا ہے، شوق ابھرتا ہے، میں جلدی سے جان لوں کیا ہوا ہوگا آگے، کیا ہوا ہوگا۔ ایسا ہی جیسے اس نے، میں آپ کو بتاتا ہوں نارملی کہانی الف لیلا کی بتاتا ہوں، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ لڑکی مہرزاد یا شہرزاد جو بھی تھی، وہ کیا کرتی ہے، وہ کہانی کو سنانا شروع کرتی ہے رات اذان صبح کے وقت، ایسی جگہ پہ، ایسی موڑ پہ لا کے چھوڑتی ہے جہاں پہ اس کے اندر شوق رغبت رہ جاتی ہے، دن بھر بے چین رہتا ہے اسے سوچ میں آگے کیا ہوا ہوگا، پھر اس نے کیا ملی نہیں ملی اسے، وہ اس کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، اس میں شوق ایسا برقرار رکھتی تھی، اس شوق کے جذبے کی وجہ سے اسے قتل بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ تو ہر روز قتل کرتا تھا نا، شادی کی اگلے دن قتل، شادی کی اگلے دن قتل، لیکن یہ کہانی سنا کے ایسے موڑ پہ لا کے چھوڑ دی تھی کہ وہ بس اس کو جاننے کی وجہ سے کہ مجھے پتہ لگانا ہے کہ پھر کیا ہوا ہوگا، اس لیے وہ قتل نہیں کراتا تھا۔ ایسے ہی کر کے 1001 راتیں گزار دی اس نے، نہیں پھر اس کے بعد 1000 دن ساتھ رہتے رہتے انسان کو سمجھنے لگتا ہے کون کیسا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ 1000 آج کل ہفتے 10 دن میں ہو جاتی ہو تو 1000 راتیں تھی، گنو کتنے سال بیٹھ رہے ہیں 1000 راتوں کے، 365 دن کا تو 1 سال ہوتا ہے، تو کم سے کم 3 سال سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو 1000 راتوں میں تو سمجھنے لگا تو کہ اتنی اچھی لڑکی ہے، معلومات اچھی ہے، کتنی سمجھدار ہے، کتنی ہوشیار ہے، سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کی نفرت، عورتوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو قرآنی قصوں کے اندر اکثر قرآنی قصوں کو اس طریقے سے خدا بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والا اسے بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہتا، سوچتا ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا، پتہ لگاؤ، تو پڑھنے کا شوق، تو اس کے منتظرانہ کیفیت اس کے اندر قرآن پیدا کرتا ہے، اور داستان سے لگاؤ کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سوال یہ ہوئے قرآن قصوں میں خصوصیات کیا ہیں؟ مختلف انداز بیان، حقیقت بیانی، پیغام رسانی، اور اس کا اعجازی نظم و ترتیب۔ قرآن قصوں کے مختلف اسلوب، اختصار کے ساتھ مختلف اسلوب کیا ہیں؟ کہیں خلاصہ پہلے، ڈیٹیلز تفصیل بعد میں، کہیں نتیجہ پہلے، ڈیٹیلز قصہ پورا بعد میں، کہیں پہ جو اس کا کردار سے اور سننے والوں سے اس کو راز رکھا گیا، کسے؟ قصے کے کس چیز سے راز رکھا گیا؟ اس کا بھید، اس کا وجہ کا مقصد۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اصحاب کہف کی داستانوں میں اسلوب کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ حضرت یوسف کے قصے میں نتیجہ پہلے ہے، ڈیٹیلز بعد میں ہے، اور اصحاب کہف کے قصے میں خلاصہ پہلے ہے، تفصیلاً بعد میں قرآن میں قصہ بیان ہوا ہے کا۔ حضرت موسیٰ اور عبد صالح کی داستان قرآن کی روشنی میں بیان کیجئے، جائیے گا قرآن میں ڈھونڈ کے بیان کیجئے گا، کل میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، دیکھنا پہلے کون سے پارے میں ہیں، کون سے پارے میں، آیت دیکھی تھی کہاں گئی؟ تو سورہ قصص میں جائیے گا، سورہ کہف میں ہے نمبر 2،
ٹھیک ہے، تو سورہ کہف کی 78 وہاں سے اس سے پہلے سے ہیں آئے تھے، کیونکہ یہ تو آخر میں کہتے ہیں ہاتھ پھر آپ بینی وہ بینک. ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھتے آئیے گا. یہ ہمارا درس کون سا 9واں تمام ہوا. انشاءاللہ 10واں درس جو ہے وہ نئی بات شروع ہوگی. آیا قرآنی قصوں میں عنصر خیال کا استعمال کیا گیا ہے. داستانوں میں خیالات بھی تو ہوتے ہیں نا، افسانے، من گھڑت باتیں. خود سے کوئی پری آئی، ایک بھوت آیا اتنا لمبا آسمان سے، اس کا بادلوں کے اوپر اس کا سر، بات یوں، یہ خیالات بھی تو ہوتے ہیں نا نارملی قصے داستانوں میں. کیا قرآن قصوں میں اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب تو ویسے بھی نہ ہے. قرآن میں ایسی کوئی خیالی بات داخل، قرآن قصے کس طرح بیان کیے گئے انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سکینہ میم، سکینہ بانو اور سبھی کا